बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। इमरान खान साहब इक़्तिदार जाने के बाद से ये कह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शंस जो है वो नागुज़ीर हो गए हैं मुल्क में, और पीडीएम की हुकूमत को चाहिए कि पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस की तरफ जाए और एक मुंतखब हुकूमत आए ताकि वो मुल्क की मईशत को दुरुस्त कर सके। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जानते हैं कि पीडीएम की हुकूमत जनरल इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहती क्योंकि उनकी कारकर्दगी बहुत बुरी है। इसीलिए अगर वो नहीं भी जाएंगे तो हम केपीके और पंजाब, जहां पर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत है, हम वहां पर इलेक्शंस करा लेंगे। अभी जो ऐलान कल किया, जिसपे बहुत सारे लोगों को एक तो ये था कि शायद नहीं मानेंगे परवेज़ इलाही साहब, तो कल उन्होंने एक अफवाह इस तरीके से ख़त्म की कि परवेज़ इलाही साहब उनके दाएं जाने बैठे थे और महमूद खान साहब उनके बाएं जाने बैठे थे, लेकिन अभी भी असम्बलियां तहलील हुई नहीं हैं। ऐलान उन्होंने किया है एक हफ्ते बाद का, यानी अगले जुमे को हम तहलील कर देंगे। अब एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान की सियासत इस कदर हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है कि ना जाने क्या हो जाए। बहरहाल कल जब वो दोनों वज़राए आला के साथ बैठे ये बात कर रहे थे, ये ऐलान कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने जनरल बाजवा पर भी तनकीद शुरू कर दी, जिस पे आज परवेज़ इलाही साहब का रद्द-ए-अमल भी आया है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का रद्द-ए-अमल सुनाने से पहले आपको वो सुनाते हैं कि जो इमरान खान साहब जब वो वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से क्या बात किया करते थे, कैसे उनकी तारीफों के पुल बांधा करते थे, और इक़्तिदार के बाद जनरल बाजवा के लिए क्या राय रखते हैं। सो ये जो आखिरी बयान आपने देखा ये कल का है, जब परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे। आज परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब खान साहब ने इस तरीके से तनकीद की है जनरल बाजवा पे, और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए इंसान को, जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं। तो दबे अल्फाज में इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर उन्होंने उन्हीं की जानिब इशारा किया और उनको एहसान फरामोश भी करार दिया, और ये भी कहा कि अब अगर दोबारा जनरल बाजवा के खिलाफ बात की किसी ने तो मैं और मेरी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपनी औकात में रहें, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पैगाम दिया है पीटीआई को और उन तमाम लोगों को जो जनरल बाजवा के खिलाफ बात करते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अतहर काज़मी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उस्मान डार साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कादिर खान मंदुखेल साहब MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन आगाज़ हम करना चाहेंगे ज़ैन अली भट्टी साहब से, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो पोलिटिकल असिस्टेंट और तर्जमान हैं CM पंजाब परवेज़ इलाही साहब के। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ऑब्वियसली आज जो अभी बयान हमने सुनाया भी है CM साहब का, CM साहब ऑब्वियसली बड़े गुस्से में दिखाई दिए वो ये बातें करते हुए। सो एकदम उनको गुस्सा क्यों आ गया? कल भी वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन ऑब्वियसली खान साहब का वजारत उज़्मा जाने के बाद से ये जो स्टैंस है, ये तो एक मुस्तकिल बयान चलता आ रहा है जिसमें वो जनरल बाजवा को कसूरवार ठहराते हैं उनकी हुकूमत के चले जाने का। देखिए जी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो बात आज इंटरव्यू दी है उसके अंदर ने जो मैसेज उन्होंने दी है, वो मैसेज जो है वो आपके लिए भी है, हम सब के लिए है कि इंसान को जो है ना वो एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, मोहसिन कश नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि इख्तलाफ राय समथिंग एल्स, आपके अंदर जो है वो बुर्दबारी, तहम्मुल और एक दूसरे की बात को जो है वो बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, ये हम सब की ट्रेनिंग में ये बात शामिल होनी चाहिए कि आइंदा आने वाली नौजवान नस्ल को भी हम ये सिखाएं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मैसेज, कि आपका जो वो सियासी मंशूर है, वो सियासी क़यादत आपकी अपनी जगह, लेकिन बीइंग एन इंसान, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग में भी ये बात शामिल होनी चाहिए। देखें जी, रही बात, अब आपने मोनिस इलाही साहब का जो है वो ट्वीट है वो भी देख लिया कि उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान साहब से आज मेरी अभी मुलाकात हुई है ज़मान पार्क में, और हमारा जो इत्तेहाद है वो बरकरार है और नून लीग जो है वो अपना मातम जारी रखे। तो पॉलिटिकल लाइन इज समथिंग एल्स। लेकिन चूंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार रह चुके हैं, इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ रह चुके हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो हमने उनका एहतराम करना है। और हमें हमारी क़यादत चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, चौधरी मोनिस इलाही साहब ने भी यही सिखाया है
کہ آپ جو ہے وہ احترام کریں, اداروں کا احترام کریں, اپنے بڑوں کا احترام کریں اور آپ ان سے ادب احترام سے پیش آئیں. باقی پولیٹیکل میسج بھی آپ کے سامنے ہے جی, وہ چودھری مونس الہی صاحب کے ٹویٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب چونکہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور اپنی مدبرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ میسج میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے, یہ میسج صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, یہ میسج جو ہے وہ ہر کارکن کے لیے ہے جو آئندہ آنے والے جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی پیغام پرویز الہی صاحب نے دیا ہے وہ سب کو دیا ہے کہ انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. میں اس پہ آتی ہوں لیکن پہلے عثمان ڈار صاحب سے بھی پوچھ لیں کہ اوبیسلی چودھری مونس الہی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے تو اوبیسلی ہم یہی سنتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمارا اتحاد قائم و دائم رہے گا, عمران خان صاحب کے اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے میں بھی ساتھ دیں گے. پھر پرویز الہی صاحب کا جنرل باجوہ کے کیس میں اس طریقے سے غصہ نکالنا جو انہوں نے کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں, اپنی اوقات میں رہیں جو لوگ جنرل باجوہ پر تنقید کرتے ہیں. سو کیا میسج ملا اس سے عثمان ڈار صاحب؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں سعدیہ کہ چودھری پرویز الہی صاحب خود ایک جماعت کے صدر ہیں. پہلے تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے اور عمران خان صاحب اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں بطور چیئرمین پی ٹی آئی, بطور سابق وزیر اعظم پاکستان. اور دونوں جماعتوں کا ووٹ بینک ڈفرینٹ ہے, ان کی ایک آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے ہم اس وقت حکومت میں اکٹھے ہیں تو چودھری پرویز الہی صاحب ایک انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں. اگر وہ جنرل باجوہ کے قریب رہے ہیں یا کیا کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کچھ اچھے کام کیے, تو میں دوسری طرف یہ سمجھتا ہوں کہ بطور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے ساتھ زیادہ کام کرنے کا موقع ملا ہے. جنرل باجوہ صاحب کہاں کہاں بہتری کر سکتے تھے, جیسے جب سازش ہو رہی تھی اور بار بار عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ سے ان کی خود ملاقات ہوئی, پھر شوکت ترین ملے کہ اکانومی تباہ ہو جائے گی, بڑی مشکل سے جو سٹرگلنگ اکانومی ملی, ایک بینک کرپٹ ملک ملا ہمیں, اسے ٹھیک کیا گیا کرونا کے باوجود. اور آج سوال یہی عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں کہ 8 ماہ کے بعد تباہی تو معاشی طور پہ اتنی ہو چکی ہے کہ سعدیہ نہ آپ بجلی کا بل ادا کر پا رہی ہے, نہ میں کر پا رہا ہوں, نہ ہی یہ عظیم پاکستانی جو مجھے آپ کے پروگرام سے سن رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے حوالے سے عمران خان صاحب نے پیشین گوئیاں کی. اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ہم جنرل باجوہ انہیں کہتے رہے کہ جی کنٹینیوٹی رہے گی, کنٹینیوٹی رہے گی, ان چیزوں میں اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے. اب یہ ساری باتیں جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان ہوتی رہی ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب تو موجود نہیں تھے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا ہے. کاف لیگ کے سربراہ ہیں اور وہ اتحادی ہیں, پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے, لیکن مسلسل یہ ہم سن رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو چاہیے جنرل باجوہ پہ ہاتھ تھوڑا ہولا رکھیں, یہ باتیں نہ کریں. میں آتی ہوں واپس, لیکن پہلے اطہر آپ کا اس پہ ذرا تجزیہ میں جان لوں. آپ کو لگتا ہے کہ اب آج جس طریقے سے غصہ نکالا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہ اگر اب بات کی جنرل باجوہ کے خلاف تو میں سب سے پہلے اور پھر میری پوری پارٹی جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کرے گی, ہم ان کا دفاع کریں گے. سو خان صاحب کو آج مونس صاحب نے بھی ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میٹنگ ہوئی ہے اس میں میسج کنوے کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا یہ موقف تبدیل ہوگا جنرل باجوہ کے حوالے سے؟ دیکھیں کل جب پرویز الہی صاحب خان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بھی وہ کافی لگے کہ اضطراب کا شکار ہیں, جس طرح خان صاحب بات کر رہے تھے اور تنقید کر رہے تھے. اور ڈار صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ دیکھیں دو علیحدہ علیحدہ جماعتیں, ان کی الگ الگ پالیسی ہے. اس وقت وہ ایک اتحاد میں شامل ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے اگر وہ اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر وہ حکومت نہیں چلا سکتے, حکومت گر جائے گی. تو جنرل باجوہ ہو جائیں یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے, اس کے اوپر دونوں جماعتوں کی پالیسی بالکل الگ ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کیا یہ اتحاد آگے چلے گا, دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, سیاست کو سمجھتے ہیں, تو اسی وجہ سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کوئی عمران خان صاحب کی محبت میں نہیں کھڑے, وہ ان کے کوئی ورکر نہیں ہے, ان کو پتا ہے کہ عوامی موڈ کیا ہے. چودھری صاحب کے لیے ضلع گجرات جیتنا مشکل ہو جائے گا, ضلع گجرات میں ان کے لیے انتخاب لڑنا مشکل ہو جائے گا اگر وہ عمران خان سے ایسے علیحدہ ہوتے ہیں. تو وہ اپنی سیاسی مفاد کے لیے ان کے ساتھ ہیں, عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اپنے سیاسی مفاد کے لیے چودھری صاحب کے ساتھ ہے. خان صاحب تو کسی کی بات برداشت نہیں کرتے. چودھری صاحب نے تو آپ کو پتا ہے پہلے بھی وہ جو جس قسم کا بیان دیا تھا نیپیز والا, وہ بھی اسی لیے دیا تھا کہ وہ پریشر ڈالنا چاہتے تھے. اور 10 سیٹوں کے ساتھ دیکھیں 10 سیٹ
پاکستان کی تاریخ میں آپ پنجاب میں بتا دیں کہ 10 سیٹوں کے ساتھ کوئی وزیر اعلیٰ بنا ہے تو اس سے زیادہ کون احسان فراموش ہو سکتا ہے؟ چودھری صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ کو 10 سیٹوں سے انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا تو آپ بھی تو احسان فراموشی کر رہے ہیں اگر ان پہ تنقید کریں. لیکن اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. دونوں کی اپنی اپنی پالیسی ہے اور اگر ایک دوسرے پہ کوئی تنقید بھی کرتے ہیں تو صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں obviously آپ کہہ رہے ہیں دو الگ الگ جماعتیں ہیں, اتحادی ہیں, سیاسی مفادات وابستہ ہیں, اور ہم یہی دیکھتے آئے ہیں جب سیاسی مفادات وابستہ نہیں ہوتے تو پھر ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے راستے بھی چل پڑتی ہے. آپ نے کہا جنرل فیض کے حوالے سے obviously ایک تو یہاں پہ کنگ کی مخالفت نظر آتی ہے. خان صاحب جنرل فیض کی تعریف کرتے ہیں, پوری پی ٹی آئی تعریف کرتی ہے, چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں. باجوہ صاحب کے خلاف بیانات دیتے ہیں عمران خان صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں, احسان فراموش نہ بنے. اور ایک اور چیز جو آج چودھری پرویز الہی نے جس شخصیت کے حوالے سے کی بات وہ مریم نواز ہیں. مریم نواز کے حوالے سے خان صاحب یا پوری پی ٹی آئی کے بیانات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, لیکن آج چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز سیاست کے معاملات چلانے کی اہل ہے اور مریم کا نقطہ نظر درست ہے. سو مندوخیل صاحب, دو مختلف جماعتیں جب آپ اور نون لیگ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو پھر وہ بھی اپنے اپنے نظریات لیتے ہوئے اکٹھے بیٹھے ہیں اس وقت, چل جائے گا اتحاد پھر اسی طریقے سے؟ دیکھیے سعدیہ صاحبہ, کل علی محمد خان صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, جو اعلان ہوا تھا اس وقت بھی میں نے کہا, اور مختلف ٹی وی چینل پہ میں باقاعدہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح کہ جب عمران خان نیازی صاحب کے پر حملہ ہوا تو اس کی اپنی حکومت, اپنی وزیر اعلیٰ اس کی ایف آئی آر نہیں کٹا سکے. ٹھیک ہے, اس کیوں بھی چھوڑ دی, چلو پریشر تھا وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا, ان کے وزیر اقتدار سے چپکے رہے. اس کے بعد جب چودھری کے گڑھ میں گجرات میں جلسہ ہوا تو یہ مونس الہی جو زیادہ اس کے ساتھ سپورٹر تھا وہ تک موجود نہیں تھا اس کے جلسے میں. یہ دوسرا مثال. تیسرا مثال, جب وہ نیازی صاحب فرماتے تھے کہ اسمبلی میں توڑوں گا, 17 تاریخ کو تاریخ دوں گا, تو اس وقت پرویز الہی کا بیان تھا کہ بھائی یہ اسمبلی اگلے مارچ تک چلنا چاہیے تاکہ ہم پروجیکٹ مکمل کر لیں. تو یہ ساری مثالیں تو پہلے سے موجود تھی. ٹھیک ہے, اب جب یہ ساری موجود تھی, مگر پی ٹی آئی والوں کو سمجھ, میں کہتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑے گا, مگر ان کے پاس آپشن نہیں کوئی تھی. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے نہیں توڑیں گے؟ کل کے اعلان ناممکن ہے. میں تو یہ تو آج کی ڈیولپمنٹ ہے, آپ میرا پورا ہفتے کی ٹاک شو دیکھ لیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں عثمان ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, میں نے کہا نہیں توڑے گا. انہی کے ساتھ ایکسپریس پہ جاوید چودھری صاحب کے شو میں تھا, میں نے کہا نہیں توڑے گا. اب دوسری بات یہ کہ جو اطہر کاظمی صاحب بتا رہے تھے کہ 10 سیٹوں پر احسان فراموشی نہیں ہونا چاہیے, تو بھائی 10 سیٹوں پہ آپ نے خیرات میں نہیں دیا ہے. ان کے پاس نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا آفر تھا, انہوں نے وہ آفر ٹکرایا, ان کا مان لیا ہے, انہوں نے ڈر کی وجہ سے دیا, کوئی احسان نہیں کیا ہے, کیونکہ احسان تو وہ 40 سال پہلے گن رہے. دوسری بات, کل میرے ساتھ شیخ رشید صاحب تھے ایک چینل میں, تو میں نے کہا آپ 14 مرتبہ وزیر بنے اور گیٹ نمبر 4 کی کنڈی کھولتے اور بند کرتے, اب تکتے نہیں تھے, تو کیا آپ نے بھی حلالی ہونے کا ثبوت دیا کہ نہیں دیا؟ یہ کل کی بتا رہا ہوں. تو یہ ابھی بھی خوش فہمی میں اتنی واضح ہے. آج کی دیکھیں ایئروائی مین انٹرویو دیکھ لیں, پورا کہیں سے آپ کو لگا ہے کہ وہ جول تھا اس کی اسمبلی توڑنے میں؟ کہیں بھی نہیں تھا. اس نے کہا, ہاں یہ کہا کہ میں نے لکھ کے دے دیا. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ ظاہر ہے مونس الہی صاحب ملاقات کرنے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پرویز الہی صاحب کے بیان پہ خان صاحب کو اعتماد میں لے لیا ہے, بعد میں بیانات. کیا یہ اعتماد ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو یہ بتا رہے اطہر صاحب, ایک اور بات کرے کہ چودھری جو ہے نا وہ گجرات جیت سکتا ہے. آپ کو کس نے بولا کہ وہ اکیلا الیکشن لڑے گا؟ اگر اس احتیاط سے اٹھے گا تو دوسرے احتیاط میں چلا جائے گا. اچھا, تو یہ بات چل رہی ہے, تو پہلے سے چل رہی ہے. وہ تو آپ لوگوں کے بظاہر امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے. جب پچھلی حکومت میں رات 12 بجے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اس کی طے ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ بنوں گا, اور آصف علی زرداری صاحب نے نون لیگ کو ایگری کیا کہ آپ چودھری صاحب کو بنا دے وزیر اعلیٰ. صبح جا کے اس نے جو نا وہ اپنا چینج کر دیا رویہ. تو سوال یہ ہے کہ یہ کہنا وہ 40 سال کا سیاستدان ہے, وہ اپنے پتے اچھی طرح کھیلنا جانتے ہیں. تو وہ جو کل بار بار کہہ رہے تھے کہ کون یو ٹرن لیتا ہے اور کون سمارٹ موو جو ہے, اس کے علاوہ نہیں سعدیہ صاحب اور چیز لگے 2018 میں جو پی ٹی آئی کے اتحادی تھے, ایم کیو ایم, با پارٹی, کاف لیگ وغیرہ وغیرہ, آج وہ ہماری اتحادی ہے, وہ الگ پارٹی ہے, کل اس کے ساتھ دے دیے. اب اس وقت انہوں نے چھوڑ دیا اپنی اتحادی کو, ہمارا ساتھ دے دیے. آج پرویز الہی کے بیان کے اوپر, اور بلکہ میں تو پہلے سے کہتا آ رہا ہوں,
अब ये कौन सा मुल्क का साजिश है, ये कौन सा साइफर है, ये भी जरा बता दे सारा। ये अच्छा इनके पास कोई चारा नहीं है, ये लिख ले, ये पुख्तनख्वा असम्बली भी नहीं तोड़ेंगे, इसको पता है, क्योंकि अगर ये पुख्तनख्वा असम्बली करेंगे ये बेसहारा हो जाएंगे। परवेज इलाही साहब का तो आपको कंफर्म है, आप कह रहे हैं कि उसके बाद वो केपीके के केपीके का जो तर्जुमान है बैरिस्टर साहब ने कहा है ना, ठीक है, मुख्तलिफ चैनल सेल पे कहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे जब तक पंजाब। ये मुझे भी वैसे कल पता चला है कि कहीं पे उन्होंने तरदीद भी की है सैफ साहब ने इस चीज की, लेकिन हाँ उनके काफी सारे एमपीएस को एतराजात हैं उस चीज पे। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। भट्टी साहब जरा बताइएगा, आप ज़ाहिर है परवेज इलाही साहब के तर्जुमान भी हैं, पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं, ये जो मंदोखेल साहब ने यहाँ पे बात की है, 2-3 बड़े वैलिड पॉइंट्स इन्होंने रेस किए हैं। वो कहते हैं कि जी एफआईआर के हवाले से जो खान साहब कहते हैं कि देखें इतना दबाव था कि एफआईआर जो है मेरे पे हमले की वो नहीं कट सकी। फिर मोनस साहब के हवाले से भी जो अभी बात की है मंदोखेल साहब ने, ज़रा उस पर भी बताइएगा। ये एफआईआर तो हो सकती थी वैसे आराम से, वजारत आला तो आपकी जमात के पास है, परवेज इलाही साहब के पास है, फिर क्या हुआ? देखें जी, मंदोखेल साहब जो है ना वो दो चीज़ों को जो है ना वो आपस में मिक्स कर रहे हैं। एक चीज़ होती है इख्तलाफ और एक चीज़ होता है इख्तलाफ राय। इख्तलाफ इज समथिंग एल्स एंड इख्तलाफ राय इज समथिंग एल्स। आपसे मेरा किसी पॉइंट के ऊपर इफ वी आर एलाइज तो इख्तलाफ राय तो हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ जो नहीं हो सकता। लेकिन हम बार बार मुशावरत करके और आपस में कंसेंसस पैदा करके जो है वो हमने जो है वो जो चीज़ें हैं उनको जो है वो लेके जाना है टूवर्ड्स सोल्यूशन। जितना स्ट्रांग होगा उतना ही जो है वो हमारे लिए जो है वो चीज़ें जो है ना वो फ्रूटफुल होती हैं। और ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसके अंदर जो है वो काम जो है वो जाती आप समझने के नहीं चलता है, नहीं चलता है, इट्स अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड रियलिटी कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, हमने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चलना होता है। तो इस सिलसिले में जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब ने पिछले 3-4 माह में आकर पंजाब की हुकूमत के अंदर एज द सीएम ऑफ पंजाब हर सेक्टर के अंदर इनिशिएटिव्स लिए और उसका फायदा इंशाल्लाह आप आइंदा आने वाले इलेक्शंस में देखेंगे कि पीटीआई के उम्मीदवारों को भी उतना ही फायदा होगा और पीएमएलक्यू के उम्मीदवारों को भी फायदा होगा। और इंशाल्लाह ताला हमारा यही मकसद है कि हमें जितना भी टाइम मिला है अब हमने उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो अचीव करके डिलीवर करना है, वो जो कि आम आदमी की दहलीज तक पहुंचे। तो इस सिलसिले में मंदोखेल साहब जो है वो एक एनालिस्ट है, मैं उनका प्रोफाइल से इतना आगाह नहीं हूं, लेकिन ये मेरा मौका। मंदोखेल साहब जो है ना पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं, वो पीपल्स पार्टी जो जरदारी साहब की जमात है और जिनकी परवेज इलाही साहब थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में बड़ी तारीफ कर रहे थे। जरदारी साहब की बड़ी तारीफ की परवेज इलाही साहब ने। अच्छा एनीवेज मुझे इस टाइम जो है वो कॉल पे हूं, मुझे आई डोंट नहीं पूरे एनालिस्ट हैं जी मंदोखेल साहब। चलें सही है, यू कुड नॉट सी, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मेरे लिए मोहतरम है जी मंदोखेल साहब। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एनालिस्ट तो है ना मेरे लिए नायब मोहतरम है मंदोखेल साहब। बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं अतर। मुझे बता दें भट्टी साहब क्या है, पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान है क्या है? पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं, तर्जुमान है परवेज इलाही साहब के, सीएम साहब के। अपने तर्जुमान मुसरत चीमा साहब के बारे में भी तो वज़ीर-ए-आला ने कहा है ना, वो बड़ी खुद तारीफ की। वैसे चीमा साहब और उनकी बेगम साहिबा के हवाले से भी कहा है कि भाई औकात में रहे। लेकिन एनीवेज अतर काज़मी साहब ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे हैं, अभी भी जो तज्जिया है, जैसे आपने कहा ना मंदोखेल साहब तज्जिया भी दे सकते हैं, उनका तज्जिया ये आया है कि उनको नहीं लगता कि केपीके या पंजाब असेंबली जो वो तहलील होगी। आज नहीं कह रहा हूँ, शुरू से कहता हुआ रहा हूं। आपका क्या तज्जिया है? देखिए टू बी ऑनेस्ट मंदोखेल साहब जो सामने कुछ हकायक है उनको देख के बात कर रहे हैं, कोई हवा में बात तो नहीं कर रहे ना। आप परवेज इलाही साहब के आज का इंटरव्यू देख लें, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं और ये गैस आप कर सकते हैं कि वो मूड में नहीं है वो असेंबली तोड़ने के। तो ये तो बिल्कुल इनका उसको देख के अंदाजा लगाना। लेकिन उसके साथ साथ देखें मोनस इलाही साहब ने भी कहा है कि हमारा इख्तिलाफ राय हुआ है किसी चीज के ऊपर, लेकिन अभी भी हम खान साहब के साथ खड़े हैं। और इस वक्त
مجھے نہیں لگتا کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو چھوڑ کے نون لیگ کے پاس جائیں گے. دیکھیں یہاں پہ صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہاں پہ پنجاب میں پیپلز پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی تو پرویز الہی صاحب کے لیے فیصلہ کرنا آسان تھا. لیکن شریف خاندان کے حوالے سے جو پرویز الہی صاحب رائے رکھتے ہیں, کیا شریف خاندان کسی اور کے بچے کو آگے آنے دے گا پنجاب کے اندر؟ میرا نہیں خیال. اور اس چیز کا ادراک پرویز الہی صاحب کو بھی ہے. پرویز الہی صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے. باقی دیکھیں اگین میں وہی کہوں گا کہ پرویز الہی صاحب عمران خان کے ورکر نہیں ہیں. وہ عمران خان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, اس کے خلاف بیان بھی دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, ان کی اپنی جماعت ہے. اگر پی ٹی آئی کو پسند نہیں آ رہا تو پی ٹی آئی پیچھے ہٹ جائے, کیا ٹھیک ہے جناب ہم ان سے اتحاد ختم کرتے ہیں. تو مجبوری ہے اس وقت خان صاحب کی بھی. لیکن اگر اسمبلیاں ٹوٹ گئی نا تو پھر پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ہے نا خان صاحب کا رویہ بالکل صحیح, پھر مختلف ہوگا رویہ. یہ خان صاحب کو یہ باتیں نیپیوں سے لے کے یہاں تک ساری یاد رہیں گی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں خان صاحب ایسے کہتے ہیں, بھولتے نہیں ہیں باتیں, وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں. بٹ اینی ویز میں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. یہ بھٹی صاحب نے بھی جو الفاظ پہلے استعمال کیے نا, ووکیبلری بڑی اچھی ان کی مجھے لگی کہ اختلاف اور اختلاف رائے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو اختلاف رائے چل رہا ہے, اختلاف نہیں چل رہا عثمان ڈار صاحب. لیکن یہ جو اختلاف رائے ہے یہ بڑا وہ کیا کہتے ہیں پھیلتا جا رہا ہے, وسیع ہوتا جا رہا ہے. پہلے وہ چلیں فیض حمید سے بات شروع ہوئی, پھر جنرل باجوہ سے شروع ہوئی, اب زرداری صاحب کی تعریفیں, اور پھر مریم نواز صاحبہ کی سیاست کی تعریفیں شروع ہو گئیں. سو یہ جو اطہر کاظمی صاحب نے بات کی ہے, بات درست ہے. آپ کی تو پارٹی کے آج لوگوں کے نام لے کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ اپنی اوقات میں رہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ باتیں پسند آ رہی ہیں یا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ اتحاد ختم کر دیں؟ دیکھیں سعدیہ, میں 2-3 بہت امپورٹنٹ باتیں آپ کے ویورز کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو مجھے دلی خوشی ہے, میرے لیڈر عمران خان نے سب کو ایکسپوز کر دی ہے, سارا نظام ایکسپوز ہو چکا ہے. آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ عمران خان چوہدری پرویز الہی کے ساتھ مل کے حکومت بنانا نہیں چاہ رہا. جو آلریڈی وہ حکومت میں ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کیو, اس کو وہ چاہتے ہیں ختم کیا جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے. تو اس میں کوئی لالچ طمع نہیں ہے عمران خان میں کہ میری حکومت بن جائے تو پرویز الہی میں ساتھ لگ جائے. یہ بڑی کلیئرٹی چاہیے. نمبر 2 میں سوال اٹھاتا ہوں, اور یہ سوال مینلی میرا پی ایم ایل این والوں کے لیے ہے. مجھے دلی خوشی ہے کہ آپ کے ویورز دیکھ رہے ہیں, پوری قوم بلکہ دیکھ رہی ہے, کہ یہ وہ پنجاب ہے جس کو 40 سال شریف خاندان نے سرو کیا. 40 سال. آج ٹاک شوز میں یہ بات ڈسکس ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود کو خادم اعلیٰ پنجاب کہتے رہے ہیں, خادم اعلیٰ پنجاب, اور کہتے ہیں جی پنجاب میں جو تعمیر و ترقی کے کام ہوئے شہباز شریف کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو میں سوال سعدیہ آپ کے پروگرام سے نون لیگ والوں سے یہ اٹھا رہا ہوں کہ یہ سارے بھاگ دوڑ تو یہ کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں. اور بھائی اگر آپ لوگوں نے پنجاب کی خدمت کی ہے, عمران خان بکول آپ کے بڑا ہی نالائق لیڈر تھا, تباہی کر کے رکھ دی ملک کی, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. یہ ٹاک شوز میں الٹا پرویز الہی کے حق میں نکل آئے کہ اسمبلیاں نہ توڑیں. تو سوال تو ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ الیکشن کا نام سن کر دونوں صوبوں میں چھوڑ دیں, وفاق میں جب بھی الیکشن ہو, اکتوبر میں ہو, نہ کرائیں. پنجاب کے پی کی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں 23 دسمبر کو, چند دنوں میں الیکشن. انہیں خود کہنا چاہیے. اس خادم اعلیٰ پنجاب کو میں سعدیہ کے پروگرام سے پیغام دے رہا ہوں, اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرو. شہباز شریف خود اعلان کرو, خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بولو 23 دسمبر کو اسمبلیاں ٹوٹیں گی پنجاب میں, جو آئین و قانون کے مطابق الیکشن کروائیں. ابھی مجھے کمپلیٹ کرنے دینا, میں بڑی امپورٹنٹ باتیں رکھنے لگوں ذرا. تو پہلے تو یہ بھاگ گئے, اب یہ جب اعلان کیا کپتان نے 23 دسمبر کو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, تو ان کی کانپیں کیوں ٹانگ رہی ہیں؟ اور بھائی کیوں بھاگ رہے ہو میرے بھائی؟ کبھی کہتے ہو پرویز الہی ناراض ہو گیا, پرویز الہی نے یہ بیان دے دیا, پرویز الہی نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی, پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑے گا. آپ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو. اگر آپ کو اپنی قابلیت پہ, اگر آپ کو اپنے ووٹ بینک پہ, اگر آپ کو اپنے بیانیے پہ, جو یہ پی ڈی ایم روزانہ ایک توشہ خانہ کی چھابڑی لگا کے ٹاک شو میں بیٹھ جاتی ہے, کبھی گھڑی نکل آتی ہے, کبھی کچھ نکل آتا ہے. بھائی اگر آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ عمران خان ہماری طرح ایک چور ڈاکو لٹیرا ہے, تو کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہو؟ بولو چودھری پرویز الہی کو لازمی اسمبلی توڑنی چاہیے, محمود خان کو اسمبلی توڑنی چاہیے. ہم تیار ہیں پرویز الہی کے ساتھ
चौधरी परवेज लाई के साथ एक बात पे हमारा अलायंस है, सिर्फ एक बात पे, हम इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, नलायकों, नाहलों और कातलों के खिलाफ इकट्ठे हैं। बाकी वो उनकी अपनी जमात है, वो अपनी एक राय रखते हैं, उनका एक अपना मंशूर है, उन मामलात में आजाद है। हमने किस जगह कहा है कि चौधरी परवेज लाई अगर इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ कोई राय रखते हैं तो हमारे साथ खड़े हों। इसलिए खुश फहमी में ना रहें, इलेक्शन की तैयारी करें। और मंदुहेल के लिए मेरा सवाल चले, है, लेकिन आप ये कह रहे हैं ना मेरा कि हम भाई एक नुक्ते दर्जनों पर टॉक इकट्ठे शोज हैं में कि हम चोरों और डाकुओं के खिलाफ इकट्ठे हैं। अब उन चोरों और डाकुओं की फहरिस्त में बकौल इमरान खान मरियम साहिबा भी आती हैं, जरदारी साहब भी आते हैं। अब उन्हीं दोनों की तारीफ कर रहे हैं परवेज इलाही साहब, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन जो है बढ़ती चली जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कादिर मंदुखिल साहब ये बताइए, जो उस्मान डार साहब बात कर रहे हैं कि भाग क्यों रहे हैं आप इलेक्शन से। आज भी जरदारी साहब कभी उधर लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकातें करते फिर रहे हैं, कभी अभी वो चौधरी शुजात से मुलाकात कर रहे हैं। क्यों आप रुके, चाह रहे हैं कि रुक जाए तहलील का मामला? मुलाकात भी हम आपस में ना करें, इनकी हिदायत पे चले, हुकूमत ना गिरे। आप ये कहते हैं इलेक्शंस जो है ना, किस बात का इलेक्शन? इलेक्शंस जो है वो ना, ये वही इलेक्शन है जो कि हमने न चाहते हुए न मानते हुए भी असम्बली में बैठ गए। उसी इलेक्शन में इमरान अहमद खान नियाजी को 3.5 साल वज़ीर आज़म बना के रखा, और वही असम्बली अगर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना के रखे तो ये गलत है, वो सही है। नंबर एक बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये चोर डाकू, इनको वैसे एक आदत बन गई हर आदमी को चोर डाकू। भाई आप हम पे चोर डाकू कह रहे हो, ये इल्ज़ाम है। आप तो सर्टिफाइड चोर निकले तोशाखाना के, आपके ऊपर एक आईनी अदारे का बाकायदा फैसला आ गया कि आप चोर हो। और अभी बाकी चोरी चकारी तो बात की बात है, जो तोशाखाना की स्कैंडल है पूरे, जो आपने स्टे भी नहीं छोड़ा, आपने पेन भी नहीं छोड़ा, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। वहां पे मियाँ बीवी दोनों राजा बाजार का या सेंटोरस शॉपिंग मॉल समझ के जाते और फ्री में और लाते या बाजार में, आपने तो धंधा बना लिया उस चीज को। तो खान साहब को वैसे ही लगता था पहले से ही कि उस केस में आप एमी इनको नाअहल करने की कोशिश करेंगे। मैं एक चीज बताऊं आपको, इनके पास कोई नहीं है, सर्वाइवल कुछ नहीं है। ये अभी इनका एपिसोड, ये जो पंजाब वाला पेज है, ये फट चुका है। पहले भी मैं कहता रहा हूं, ये सिर्फ अभी परेशान है कि करे तो क्या करे, कोई रास्ता निकाले। दूसरी बात ये कि जब वो परवेज इलाही साहब ने मोटरवे की तारीफ की है, मरियम नवाज साहब की तारीफ की है, जरदारी साहब की तारीफ की है, और कुछ रह गया कहने का? तो आप क्यों अनजान बने हो? क्यों अनजान आप इस वजह से बने हो? आपके पास रास्ता ही नहीं कोई, आपके पास रास्ता नहीं, क्या करे? आपको पता है अच्छी तरह परवेज इलाही की बात नहीं मान रहा है, दुनिया को पता है वो नहीं मान रहे। आज तो उसने आपको शटअप कॉल दे दिया कि खबरदार दोबारा बाजवा के खिलाफ किसी ने बोला मैं और मेरी पार्टी खड़ी हो जाएगी। किसको थ्रेट था? तो आपको लगता है कि फिर खान साहब की मजबूरी है उनको साथ रखना, अदरवाइज यानी इत्तेहाद खत्म कर परवेज देते। इलाही साहब ने आपको ओपन जो है थ्रेट दे दिए कि दोबारा खबरदार बात किए, और साथ में अपने तर्जमानों को बोले इनके औकात क्या है। ये नाम ले लिया, नाम लेके बकायदा मुसरत चीमा सेमा का, ये भट्टी साहब तो मुझे नहीं पता, नया नया बन गए। भट्टी साहब अभी नहीं है, जा चुके हैं बस ये सारे। तो सवाल ये है कि ये सारी चीज, और फिर ये उस्मान डार साहब कह रहे कि मेरे चेयरमैन ने सबको एक्सपोज किया। सबको एक्सपोज करते करते वो अपनी कपड़े गवा बैठे, समझिए ना आप। ये सारी चीजें सारे उनकी पले क्या रहेगी आप इसके, ये खाली पुली चीखने चलाने के लिए उसके पद कुछ दिए। और आप यकीन करेंगे ये दो असम्बली के साथ ये चिपक के इस वजह से बैठा हुआ है कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, इनका घर चलता रहता है, इनका सिस्टम चलता रहता है हुकूमत से। ये हुकूमत से बाहर चल के आए, आप देखेंगे ये बनी गाला से, मुझके पास तो मुझे जगह भी नहीं नजर आ रही कि छुपेगा कहां छुपेगा, ये जाएगा कहां जाएगा। ठीक है, सवाल ये, लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं अपनी हुकूमत से भी अपने लोगों से भी कहता हूं कि एनफ इज एनफ। अब उसको मोहलत नहीं देना चाहिए। क्या करें? अब भाई ये सारी जो इसके गंद, इसको तो जो कह रहे खान एक्सपोज किया है, ये खुद जो एक्सपोज हुआ है इसके ऊपर मुकदमा बनाए। ये चोरी चकारी की गोगी गोगा के खेल को मुझे ये बताएं, ठीक अतर काज़मी साहब, मुझे बताइए कि ये जो आपके अभी मंदुखिल साहब की बात सुन रहे हैं कि जी हम अपनी हुकूमत को कहते हैं इनाफ इज इनाफ, अब इनके लोगों को ना बख्शा जाए, इनको स्पेयर मत करें। सो खान साहब तो ऑलरेडी कह रहे हैं, और मुझे याद है कि कल ही कहीं शायद मियां जावेद लतीफ ने ये बात की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि खान ने तो तारीख दी है जी जुमे की असम्बलियां तहलील करने की। अभी तो देखिए उससे पहले ही इनके कोई अहलियत के और नाअहलियत के फैसले आने, तो आपको लगता है कि उससे पहले ही कोई खान साहब किसी केस में नाअहल हो जाएंगे, जिसका वो खदशा का इजहार भी करते आ रहे हैं? देखिए, अगर आप देख लें इस वक्त भी जो जरदारी साहब सर जोड़ के बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब के साथ, चौधरी शुजात साहब के साथ भी उनका राब्ता हुआ, वो क्यों सब इकट्ठे हुए हैं?
ٹوٹل ان کی کوشش یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے عمران خان کی حکومتیں بچانی ہیں. پشاور میں بھی حکومت بچانی ہے, لاہور میں بھی حکومت بچانی ہے. کیوں بچانی ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ حکومتیں چلی گئی, اسمبلیاں ٹوٹ گئیں, تو ہمیں عوام کی طرف جانا پڑے گا. اب عوام کا جب ان کو سامنے آتا ہے, جمہور کا ان کو چہرے سامنے نظر آتے ہیں, الیکشن نظر آتا ہے, تو ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. اب اس کا دوسرا حل کیا نکالا جا سکتا ہے؟ دوسرا حل یہ نکالا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو کسی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر آپ ناک آؤٹ کر دیں, ان کو آپ کر دیں جناب ڈسکوالیفائی کر دیں. وہ بھی پوری کوشش کی جائے گی. دیکھیں 3 سال کی حکومت ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ توشہ خانہ میں انہوں نے کوئی چوری کی ہے تو آپ سارا ریکارڈ سامنے رکھ دیں نا, سارا ریکارڈ رکھ دیں کہ جناب زرداری صاحب توشہ خانے سے یہ کچھ لے کے گئے تھے, خان صاحب یہ لے کے گئے تھے, کوئی اور موزز دوست یہ لے کے گیا تھا. تو یہ صرف ایک سب کا ریکارڈ سامنے رکھیں. ٹو بی آنیسٹ ان کو اور کچھ مل نہیں رہا اور ان کے لیے مشکل بنی بھی, اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ بھٹو کے وارث اور ضیاء الحق کے جانشین ویسے نہیں اکٹھے ہوئے. خان صاحب نے ان کو بڑا ہی مشکل میں ڈالا ہوا ہے, بڑی مشکل میں ڈالا ہوا ہے. عثمان ڈار صاحب مجھے بتائیں کہ مشکل تو ان کے لیے اس وقت, جیسے اطہر کاظمی صاحب نے اپنے تجزیے میں کہا کہ ٹھیک ہے مہنگائی بڑی کر دی انہوں نے, بری پرفارمنس ہے, ان کو لگتا ہے پی ٹی آئی کو کہ عوام ریجیکٹ کر دے گی ان کو, لیکن اس وقت ان کے لیے مشکل ہوگی جب یہ الیکشنز میں جائیں گے. یہ الیکشنز میں اگر جاتے ہی نہیں ہیں, اور اس سے پہلے جو اس وقت لاہور کے اندر اور اسلام آباد میں ملاقاتوں میں نتیجے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوئی واقعی کیسز ایسے بنتے ہیں جس طرح مندوخیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ آپ کا مشکل وقت شروع ہونے والا ہے, تو پھر کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں سعدیہ, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کے چند کریڈیبل اینکرز میں سے ایک ہیں. آپ کے پروگرام میں چاہے میں بات کر رہا ہوں یا مندوخیل صاحب یا کوئی بھی, اگر کوئی بات توشہ خانہ کے حوالے سے خاص طور پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو چلیں بطور اینکر یہ آپ کا فرض ہے, اور میں یہ پیغام باقی اینکرز کو بھی دے رہا ہوں. جب کوئی توشہ خانہ پہ بات کرے تو ان سے پہلے یہ بات پوچھیں کہ عمران خان نے کیا قانون توڑا ہے, عمران خان نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے. جو توشہ خانہ کے قوانین بنائے گئے, کیبنٹ ڈویژن جو ان کی مالیت لگاتی ہے اس کے مطابق طوائف لے لیے, جو بھی تحفے ملے. عمران خان نے کوئی کن پٹی کے اوپر تو نہیں اس کیبنٹ کمیٹی کے پستول رکھ کے تو اپنے من پسند ریٹ لگوائے. سب سے پہلے تو ان سرکاری لوگوں کو پکڑنے والی بات ہے جنہوں نے یہ تحائف بیچے ہیں, یہ تحفے بیچے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, میرا یہ پیغام ہے آپ کے ویورز کے ذریعے, یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں مندوخیل صاحب, میں اپنے لیڈر, پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ہے عمران خان کو کرپشن پہ دفاع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مندوخیل صاحب, عمران خان کے جو بنی گلا کے ملازمین ہیں, مالی کوک ڈرائیور جیسے آصف علی زرداری, شہباز شریف کے کوک ڈرائیور اور مالیوں کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے نکلے ہیں. یہ منظور پاپڑ والا عمران خان کا کوئی مشتاق چینی والا نہیں نکلا, کوئی فلودے والا نہیں نکلا, اومنی گروپ نہیں نکلا, مردے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے. میرے بھائی کرپشن اسے کہتے ہیں. میں تب مانوں میں پاکستانیوں جب یہ لوگ جو کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں 3.5 سال میں صرف توشہ خانہ لے کے آئے ہیں, وہ بھی جو قانونی طور پہ حلال ہے عمران خان نے جس طریقے سے لیا ہے. لائے نا بنی گلا کے کسی مالی کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں اربوں روپے, جیسے شہباز شریف اور زرداری کے ملازموں کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں. لائے نا بنی گلا کے کسی کک کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں اربوں روپے. جی عمران خان کے گھر میں کک تھا تو اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ سے نکل آئے ہیں, یا ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے نکل آئے ہیں. وہ 5-6 ارب روپے کا ڈھاکہ ڈال گیا عمران خان. اور بھائی یہ 5-6 ارب روپے فزیکلی کہاں ہیں؟ آپ لوگوں کے تو ملازمین کے اکاؤنٹوں میں سے پیسے پکڑے گئے ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہے. اور یہی جنرل باجوہ سے آپ لوگوں نے NRO 2 لیا تھا میرے بھائی, جو ایک ایک کر کے سارے چور ڈاکو لٹیرے چھوڑے جا رہے ہیں. یہ سوال اٹھاتا ہوں میں. اس دن میرے ساتھ بات کرنا جس دن میرے لیڈر کے براہ راست اکاؤنٹوں سے یا ملازموں کے اکاؤنٹوں سے پیسہ نکلے گا. جی عمران خان کک بیکس لیتا رہا ہے. مجھے پلیز جی مکمل میرے لیڈر نے کوئی کرپشن کے پیسے سے رائمنڈ مال نہیں کھڑا کر لیا. میرے لیڈر عمران خان نے کرپشن کے پیسے سے کوئی سڑے مال نہیں لے لیا, یا ڈیزل کے پرمٹ فضل الرحمان کی طرح امیر ہونے کے لیے نہیں بیچیں گے لیے.
بات کرتے ہیں جی عمران خان چور نکل آیا, ڈاکو نکل آیا, اور پہلے میرے بھائی کچھ لے کے تو آؤ. چلیں مندوخیل صاحب میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تھوڑا جواب لینے پی ٹی دیجیے. آئی کے اپنے ملازمین کے 3 ملازمین کے اکاؤنٹ سے 71 کروڑ نکلے, یہ کیوں انجان بنے؟ جا کے ایف آئی اے میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے. یہ الیکشن کمیشن کے اسے بنی نہیں, پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کے 3 ملازمین کے اکاؤنٹ سے 71 کروڑ نکلے, ایف آئی اے میں اسٹیٹمنٹ موجود ہے. ابھی کی بات ہے, وہ یہ کہہ رہے ہم سے بلینک چیک لے لیے, آگے میں نہیں پتا, اس کی تنخواہ 25,000. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ یہ شخص 2 لاکھ ٹیکس سے 98 لاکھ ٹیکس جمع کیے, کہاں سے پیسے آ گئے؟ بنی گالا ریگولائز کے پیسے کہاں منی ٹریل جو نا سب کا بیوی سے اس نے شو کیا ہے. دوسری بات ہے الیکشن کمیشن کے 351 کمپنی کے فارن فنڈنگ موجود ہے, یہ نوشتہ دیوار ان کے لیے. اب اگر میں اچھا دوسری کہتا ہے میرا لیڈر چور نہیں ہے, تو آپ کا لیڈر تو سرٹیفائیڈ چور ہے, الیکشن کمیشن اس کو نائل کیا چوری پہ. اور پھر توشہ خانہ کا جو بات کر رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب, جو اس سے پہلے پارٹی کے لوگوں نے لیا ہے, انہوں نے بازار میں نہیں بیچا. وہ توشہ خانہ قانون ہے کہ اب چیز لو اپنے استعمال کے, دندہ کے لیے نہیں کہ اپنا دندہ بنا لو. آپ میاں بیوی سب, یہاں تک یہ ہے کہ 3 گڑیاں اور ہیں جو پہلے توشہ خانہ سے لے کے بازار میں بیچے, اس کے بعد اس کی پرائز جمع کیے. بیچ نہیں سکتے, باقی انہوں نے جو رقم بنتی ہے وہ ادا کی توشہ خانہ میں قانونی طور آپ پہ. کیسی بات کریں کہ توشہ خانہ سے گڑی لیے, بازار میں بیچے, اس کے بعد رقم جمع کی, یہ چوری نہیں ہے, یہ فراڈ نہیں ہے, تو کیا کہوں آپ مجھے بتاؤ. اور پھر 1 ارب 72 کروڑ اس گڑی کی قیمت ہے, آپ نے کتنے میں بیچی ہے وہ حساب آپ کے سامنے آ گئے. کیوں گوگی کو, کیوں آپ کا زلفی بخاری کو سامنے لے رہے ہیں؟ سوال یہ سارے دندے میں نے پہلے کہا یہ ہماری کمزوری ہے کہ 7 مہینے اس کرپٹ ٹولے کو آپ نے چانس دی ہے, آپ نے موقع دیا کہ یہ سڑکوں پہ چلے, آپ نے موقع دیا کہ سڑکوں پہ یہ پاکستان کی معیشت کو, اور کدھر گئے وہ 3 غدار جن کے ٹیلیفون آ گئے. سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ہر دور کے اندر جو ارد گرد بیوروکریسی ہوتی ہے نا, جو وہ سرکاری بابو ہوتے ہیں نا, وہ بھی بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. اب اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں تو وہ بتائیں گے کہ جی خان صاحب یہ گھڑی کی ویلیو نا یہ ہے, تو آپ نے اتنا دینا ہے. اب وہی والے بابوز جو ہیں وہ بتائیں گے کہ نہیں اب گھڑی کی ویلیو اتنی ہے. وہ گھڑی کا وہ تو جس دکان کا نام لیا تھا اس دکان نے تو منع کر دیا. چلیں منتوخیل صاحب, آپ کا اطہر کاظمی صاحب, عثمان ڈار صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.